کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے؟ آخرت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور والدہ آمنہ کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں نہیں تھے اور نہ ہی وہ مسلمان ہوئے تھے۔ عبد المطلب کا مذہب کیا تھا اور آخرت میں اس کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ آخر میں کوئی یقینی حکم نہیں ہے۔ آخرت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ کس دین پر تھے؟ یہ تمام سوالات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ کی کتاب الفقہ الاکبر میں درج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین والدہ کفر یعنی کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔ یہ بیان ملا القاری کے حوالے سے بھی نقل ہوا ہے، البتہ اس کے متعلق اور سیاق و سباق پر مختلف علماء کا اختلاف ہے اور یہ بات اجتہاد کے دائرے میں ہے۔ ناظرین، جب کروڑوں مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب الفقہ الاکبر میں یہ تحریر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، تو جب یہ موضوع میرے جیسے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے سامنے سوشل میڈیا پر آیا تو میں اور میرے جیسے کئی مسلمان اس غور و فکر میں پڑ گئے اور پریشان ہو گئے کہ امام ابو حنیفہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا، انہوں نے ایسی بات کیوں کی اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ ناظرین، یہ موضوع بہت حساس اور فکر انگیز ہے۔ ہم ایسی کوئی بھی بے بنیاد بات نہیں کریں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کوئی غلط اثر آئے۔ ہم نے تحقیق کی اور قرآن اور حدیث کا سہارا لیا اور تحقیق کرنے کے بعد یہ معلومات حاصل کی جو ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ یہاں قرآن مجید کی چند آیات ہیں جو اہل فطرت کے بارے میں قرآنی موقف کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ کسی کو نبی بھیجے بغیر سزا نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے، یعنی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور نہیں ملا تو آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ناظرین، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اس سے پہلے کئی سو سال تک عرب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا، تو اس کے تناظر میں عرب بہت زیادہ حد تک بگڑ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کے عظیم گناہ کرتے اور اسی طرح شرک کرتے، تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو معاف کرے گا؟ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ ان لوگوں کو اہل فطرت کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں کئی علماء کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے اور کئی جگہوں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے لوگوں کو فطرت پر پیدا کیا جو نہیں بدلتی۔ اللہ ہر جان کا قبضہ کر لیتا ہے بغیر نبی کے نصیب شدہ ذمہ داری کے۔ ناظرین، یہاں سوال آتا ہے کہ چاہے اہل فطرت لوگ جتنا بڑا گناہ بھی کریں، وہ اس چیز پر بچ جائیں گے کہ ان کے درمیان کوئی نبی نہیں جو انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے۔ شیطان کہتا ہے کہ وہ گمراہی پھیلائے گا، مگر اہل فطرت مخلص بندے کو آشنا دیا گیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے اور وہ کسی پر سزا نہیں دیتا جب تک نبی کے ذریعے واضح پیغام نہ پہنچے۔ اہل فطرت کے بارے میں قرآن میں واضح فرمان کم ہے، مگر عمومی قاعدہ یہ ہے کہ انہیں بغیر نبی سزا نہیں دی جاتی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 600 سال کا فاصلہ آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا، اس لیے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیمات کو بھول گئے اور اہل فطرت بن گئے۔ جو لوگ شرک نہیں کرتے تھے انہیں اہل فطرت کہا جاتا ہے، اور جو لوگ شرک کرتے تھے وہ دوسرے عظیم گناہ کرتے تھے۔ ان سے قیامت کے دن ضرور حساب لیا جائے گا۔ اچھے اعمال کرنے والے، برائی، لڑائی جھگڑے، قتل وغیرہ یا کسی اور غلط کام نہ کرنے والے لوگ جن سے کسی دوسرے انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یقیناً وہ اہل فطرت ہے اور ان سے قرآنی آیات کی روشنی میں قیامت کے دن حساب و کتاب میں نرمی برتی جائے گی۔ مکتبہ فکر حنفی کے بانیوں نے فقہ کی دنیا میں بنیادی اصول مرتب کیے۔ ان کا منج 4 درجات پر مشتمل تھا: قرآن، سنت، اقوال صحابہ اور اجتہاد۔ ان کا اصول تھا کہ کسی بھی مسئلے کا حل سب سے پہلے قرآن میں تلاش کریں، اگر نہ ملا تو سنت کی طرف رجوع کریں، پھر صحابہ کے اقوال اور آخر میں اپنی رائے سے فتویٰ دیں۔ امام ابو حنیفہ نے فقہی مسائل کو شرعی انداز میں حل کرنے کی روایت قائم کی۔ آپ کی مجلس بحث اور تحقیق میں 40 بڑے مجتہد شامل تھے۔
جو فقہ کو منظم کرتے تھے۔ انہوں نے فقہ کو صرف ایک شخص کی رائے پر نہیں بلکہ اجتماعی احتجاجات اور شعار کے ذریعے مرتب کیا، جس کی وجہ سے آج فقہ حنفیٰ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ اہل کوفہ کے علمی، ثقافتی اور معاشرتی ماحول نے آپ کے فقہی نظریات پر گہرا اثر ڈالا۔ آپ نہ صرف فقہ کے ماہر تھے بلکہ جہاد و تقویٰ اور اللہ کے خوف کا پیکر تھے، اور فقہی مسائل پر ہمیشہ بہت احتیاط اور مشاورت سے کام لیتے تھے۔ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے بڑے عالم ہوئے جنہوں نے فقہ حنفی کو مزید فروغ دیا۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں اجتہاد کی گنجائش بہت اہم تھی، اور انہوں نے احکام الہی کو وقت اور حالات کے مطابق سمجھنے کا طریقہ دیا۔ دوسری جانب بہت سے علماء اور تحقیقی حوالوں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان یا کفر کا علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کو نبی بھیجے بغیر سزا نہیں دیتا، اس لیے اہل فطرت کو سزا نہیں پہنچتی۔ اور کچھ علماء کا موقف ہے کہ والدین نبی یا رسول دین ابراہیمی یا فطرت پر تھے جنہیں ظلم نہیں پہنچا۔ امام ابو حنیفہ کی کتاب میں کفر کی عبارت ہے، لیکن وہ کفر کا مطلب یا نفی رحمت نہیں ہے۔ بہت سے مستند حدیث اور قرآنی آیات والدین کے ایمان یا عذاب میں توقف کا حکم دیتی ہے۔ مسلمانوں کو والدین کے بارے میں گستاخی سے بچنا چاہیے اور احترام اور ادب کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ان کی وفات کے بعد زندہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ زمانے فطرت میں منتقل ہو گئے۔ باقی صحیح بات یہی ہے کہ اس سلسلے میں توقف کیا جائے، یعنی خاموشی اختیار کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی سے زبان کو محفوظ رکھا جائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا وصال زمانہ فطرت میں ہوا۔ آپ خالص توحید پرست تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیجیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نکاح کے ساتھ معتدل ہوا، غیر شرعی طریقے پر نہیں، اور میری نسبت تقدس حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک برقرار رہی۔ زمانہ جہالت کی بد کرداریوں اور اواگیوں کی کوئی ملاوٹ میری نسبت میں نہیں پائی گئی۔ اسی طرح ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک نسبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حق پرست تھے، البتہ اگر کوئی انہیں معاذ اللہ جہنمی کہتا ہے تو وہ خود جہنمی ہے۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی پاکیزہ ترین مخلوق ایک ناپاک شخص سے پیدا ہو اور اس کی نسل میں ہو؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ میں پاک نسل اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور کسی نسل میں دو شعبے نہیں تھے مگر یہ کہ میں ان میں سے پاکیزہ ترین نسل۔ سابقہ اقوام کے احزاب میں اہم ترین مرادف میں سے ایک یہ ہے کہ تمام اقوام نے اپنے پیغمبروں کی دعوت اور ان کے اصرار ایمان کے بعد جب انکار کیا تو عذاب کے مستحق قرار پائی، اور عذاب الہی نازل ہوا اور مستحق جہنم ہوئی۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے معاملے میں یہ مسئلہ صادق نہیں آتا، کیونکہ ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو اس جہت سے کوئی دعوت نہیں دی گئی کہ ان کے والدین نے انکار کیا ہو اور عذاب کے مستحق قرار پائے۔ دوسری طرف یہ بھی ثابت ہے کہ قریش خصوصاً بنی ہاشم دین ابراہیم پر تھے اور بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بس انہیں کافر اور مستحق عذاب الہی نہیں کہا جا سکتا۔ بزرگان مذہب کے نظریے کی مخالفت میں کلمہ چینل کا ماہر بزرگوں کے نظریے کی طرف رجوع کیے بغیر یہ دعویٰ پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ اس نظریے اور دینی دشمنی کے مدعی کی مخالفت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیوطی والدین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سہراتے ہیں کہ دونوں کا شرک ثابت نہیں بلکہ وہ اپنے جدہ ابراہیم کے دین پر تھے۔ اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی نے پیغمبر کے والدین کے بارے میں کتابیں اور رسائل لکھے ہیں۔ ان میں سے احتیاط کریں کیونکہ یہ بات پیغمبر کے والدین کی شان میں نقص لاتی ہے۔ جیسا کہ معروف ہے، اگر کسی شخص کے سامنے ان کے والدین کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے تو اسے اذیت ہوتی ہے۔ الوسی نے اپنی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں کہا،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔ بہت سے اہل سنت بزرگوں کا یہی نظریہ ہے اور مجھے ان بزرگوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے خوف لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔